صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی؟ سنا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے پیچھے پڑھنے لگے مگر انہوں نے مصلی ہی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور صحابی سے کوئی روایت ملتی ہے تو بیان کر دیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں بھی ملتی ہے کہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا اور واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بالکل قریب آ گئے اور سیدنا ابوبکر کو لوگوں نے مطلع کیا، کسی نے سبحان اللہ کہہ کے، کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مصلی پر نماز پڑھاتے رہو، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر تک ان تکبیرات کی آواز پہنچتی تھی اور وہ پیچھے مقتدی تک پہنچاتے تھے، سارے مقتدیوں تک۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، جب میں نے حکم دیا تھا تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اپنے مصلی پر کھڑا رہے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی طرف نسبت کی، ابو قحافہ کا بیٹا، اس کا کیا مقام اس حوالے سے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کے اوپر فائز ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو تو عورتیں جو ہے نا وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کریں، مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو مطلع کریں، کیونکہ کچھ صحابہ نے یوں مطلع کیا سیدنا ابوبکر کو، کچھ نے سبحان اللہ کہہ کے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے کلیئر کیا۔ تو سیدنا ابوبکر کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ ہی مصلی چھوڑ دیا۔ البتہ اس روئے عرض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بلکہ اگر کہا جائے اس روئے عرض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 633 ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو جو اکثر پوچھی جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ 633 صحیح مسلم میں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران، اس حدیث کے الفاظ ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے، یعنی سفر میں جا رہے تھے، کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا۔ کہتے وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا، اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی نا یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے۔ یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے، بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض اوقات نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں، یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا، کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا، اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا، اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسح کر لیا۔ پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا، آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے، تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو، میں نے یہ طہارت کی حالت میں پہنے تھے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں، مسافر 3 دن اور 3 رات تک، صحیح مسلم میں آتا ہے 639 نمبر حدیث میں کہ وہ مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو ہے 1 رات اور 1 دن تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے
حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے، جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے، نماز پڑھاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی. جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکعت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی. یہ واقعہ صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث میں موجود ہے. ایک واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہے، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہے، وہ غیر نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. اچھا، ادھر میں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں. یہ 633 نمبر حدیث ہے نا، اس کے بعد 5-6 حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو 639 نمبر حدیث ہے، اور 640 اور 641 کنزیکٹیو 3 حدیثیں ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موزوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اماں عائشہ ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے. کیونکہ ظاہر سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام قرآن نکلتا تھا. آپ تو قرآن ڈالتے تھے، بخاری میں آتا ہے، کبھی کسی بیوی کے نام نکلا، کبھی کسی، لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے سوائے تبوک کے موقع پر. وہ ایک ایکسٹراڈنری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں، تو آپ نے پھر آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. تو اس حدیث میں آتا ہے عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور 5 نمازیں بن گئی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک، ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے تک، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے، دونوں چیزیں ثابت ہیں، تو وہ مسح کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، اور پگڑی پہ بھی مسح کر سکتا ہے. اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیں، اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی کے اوپر مسح کر سکتی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی. اگلا سوال ہے، سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے کے بعد چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے. علماء عرب اسے ضعیف کہتے ہیں، اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدعت بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بالکل غلط کہتے ہیں جی علماء عرب. اور یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد میں، یہ تو واقعی ضعیف ہے. جو مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو روایت ضعیف ہو اس کی کوئی اور صحیح سند موجود نہ ہو. اس کی صحیح سند بھی موجود ہے. اس حوالے سے موقوفاً امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، آداب کی کتاب، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر روایت ہے. یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے مجھے زبانی یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین یہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو جب 2 صحابہ سے ثابت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ موقوفاً جب ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے، لہٰذا اس بات کو آپ بدعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی. اور جب سنت موقوف ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہی داخل ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے عرب سے ایک دفعہ فون آیا ایک بھائی کا،
وہ کہنے لگے کہ جی یہ روایت جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی تو ضعیف ہے. میں نے کہا جی ہم نے کبھی اس کو دلیل کے طور پہ بھی نہیں پیش کیا, تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے استاد ہیں عرب کے نا, وہ کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا الادب المفرد میں امام بخاری صحیح سند سے روایت لے کے آئے. یہ روایت ہم نے جب ان کو بھیجی نا, اور اس کی سند صحیح بخاری کی سند کے اوپر صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے دعا مانگنے کے بعد. اب آپ اس بندے کی تعصب دیکھیں, اس نے اس حدیث میں ایک راوی کے اوپر جرح کر دی کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے, حالانکہ وہ بخاری کا راوی تھا, اور اس راوی سے اسی سند کے اوپر بخاری میں حدیثیں موجود تھیں. میں نے اس کو پھر 12 حدیثیں صحیح بخاری سے بھیجی اسی سند پہ جو الادب المفرد کی سند تھی. ہمارے لیے کو مسئلہ مکتبۃ الشاملہ میں ڈالا, وہ 12 سندیں کھل گئیں. اس نے پرنٹ آؤٹ نکال کے علامہ صاحب کے سامنے رکھا, وہ کہنا ایک اور تو بھیج دے. ہاں یہ انجینئر اللہ نے ایک چھوڑا ہوا ہے سب کانٹیننٹ, ٹھیک ہے نا جی, انجینئرنگ کرنے واسطے. ان کا جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ 12 حدیثیں بخاری کی, یہ بھی ضعیف کہو. پھر اب بخاری کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا, بات اس نے مانی کوئی نہیں لیکن خاموش ہو گیا. ہمارے لیے اتنی بھی کامیابی ہے, ہم کسی کو اتنا شرمندہ نہیں کرتے کہ وہ بات ماننے, کیونکہ جب تک ہماری داڑھی سفید نہیں ہو جاتی اور ہم ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے, صرف داڑھی سفید ہونے سے بھی نہیں بات چلے گی. ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی, ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ تو آٹے میں نمک ہے. ہم ان کی پبلک کو بات بتانا چاہتے ہیں, جو آٹا ہے وہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہے, یہ جو نمک ہے نا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ نمک گھول رہا ہے اور گھول جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو وہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. بال پاکستان میں اہل حدیثوں نے بڑی عقل مندی کی ہے, جو دارالاسلام نے نماز نبوی چھاپی ہے اس میں باقاعدہ کرٹیکلی اس کو یعنی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے, چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الدعا چیپٹر کے اندر, کتاب الدعوات چیپٹر میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد, تو نیچے لکھا فوٹ نوٹ پہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن ساتھ ہی لکھا کہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے یہ ثابت ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے, لہٰذا یہ سنت ہے. کیونکہ جب صحابہ سے ثابت ہو جائے گی وہ سنت ہے, جب تک کہ کوئی صحابی اس کی مخالفت نہ کر دے. لہٰذا علماء عرب کا یہ موقف باطل ہے کہ نعوذ باللہ یہ بدعت ہے. اگلا سوال ہے, ہمارے امام مسجد صاحب کہتے ہیں کہ موبائل فون پر قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے موبائل ہے. ان کو کیسے سمجھائیں؟ میرے بھائی ان کو انجینئرنگ کر کے سمجھائیں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے امام مسجدوں کا لیول, وہ کہہ رہے ہیں آپ جو موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا, وہ قرآن تو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا, وہ موبائل پکڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تعلیمی اعتبار سے کتنا پیچھے رہ گئے ہمارے علماء, ٹھیک ہے نا جی. اسی موبائل کے اوپر کوئی قرات سنے تو وہ کہ نہیں میں نہیں سنوں گا, چونکہ یہ موبائل میں سے قرات آ رہی ہے امام کی, میں نے نہیں سننی کیونکہ امام تو خود ہے ہی نہیں ہے. اے پکی دے انہوں نے اللہ, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف سپیکر جس کو انہوں نے شروع میں حرام کہا اب وہ حلال ہو گیا, یہ بھی انشاءاللہ حلال ہو جائے گا. یہ تو خیر مطلب کوئی بہت ہی جاہل امام ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ موبائل فون پہ قرآن پڑھنے کے سوال. ان کو بتائیں, آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا, یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں, یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے, سینکڑوں میں بھی نہیں تھے, درجنوں میں بھی نہیں تھے, 1 درجن سے کم نسخے تھے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی. تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو 2 کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے. باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا, یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے, یہ تیسرا ثواب ہے. اس کو پکڑ کے رکھیں, یہ ایک ثواب ہے. اس کے الفاظ کو دیکھیں, یہ دوسرا ثواب ہے, اور پڑھنا تیسرا ہے. تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا, وہ زبانی پڑھتے تھے. موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں, وہ دیکھ رہے الفاظ اور پڑھ بھی رہے. پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا, چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو, کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اے پکی جے انجینئرنگ کریں گے تواڈے نال, اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے, اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو. وہ ایک علیحدہ سے بات ہے, اس میں نہیں ہم پڑھ رہے. میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے
اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے, یہ ڈبل ثواب ہے. اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا, صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہے میں حیض سے ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. سر تو جواب لگ گیا جی, آپ کی بیوی حیض کی حالت میں ہو اور آپ اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھیں تو سیدھے کہنا ہے قرآن کی گستاخی ہے. اور نبی علیہ السلام کرتے ہی تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. سر ہمارے پاس ایسے جواب ہیں, ایسی ایسی انجینئرنگ ہے کہ سارے انجینئر اور مولوی فیل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے جزوی دین لیا, انہوں نے کبھی سوچا نہیں, انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. اور حقیقت بات ہے, جب میرے بھائی آپ اسکول سے بھاگے ہوئے لوگوں کو علم دین کی لائن میں ڈالیں گے تو دین کے امام بھی پھر لوڑے لنگڑے لوگ ہی پیدا ہوں گے نا. انٹلیکچوئلز لوگ کیا آئے دین کے اندر؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے. کیا ہم نے انٹلیکچوئلز کو دین کی فیلڈ میں ڈالا کہ آج ہمارے امام وہ لوگ بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علم رکھتے ہوں؟ جو بچہ نلائق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو. تو سر پھر جب دین مدرسے میں اس طرح کے لوگ ڈالیں گے تو انہوں نے لائق تو کون ہی ہو جانا, انہوں نے بعد میں پھر وہی نلائکیاں کرنی اور آپ کو اپنی مرضی کا دین سکھانا ہے. اما عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں اور نبی علیہ السلام میری گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے, زبانی پڑھا کرتے تھے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے, ہاں جنبی نہ ہو, وضو کوئی شرط نہیں ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر اونٹ پہ بیٹھ کے بغیر وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر سجدہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے اسی حالت میں. تو یہ بالکل ان کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے باطل ہے کہ جی ثواب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ تو بیسیکلی سازش ہے نا قرآن سے دور کرنے کی, کیونکہ موبائل کی وجہ سے ان کا ایک بڑا مسئلہ خراب ہو گیا نا. انہوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا تھا کہ قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ فیل ہو گیا ان کا. موبائل کو آپ کر سکتے ہیں, موبائل کو ایون آپ چھو بھی رہے ہیں تو اوپر سکرین ہے, ان کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. انہوں نے تو مصیبت ہی پانا, جو مصیبت ختم ہو گئی تو اسی ہر ٹائم انجن کر کے دیکھو گے, وہ چاہتے ہی نہیں کہ تسی بار بار قرآن دیکھو. فتوے بھی نہیں لگا سکتے موبائل پہ, تو آپ کو ویسے تو وہ بھی مسئلہ جعلی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, نان مسلم کو قرآن دینا. وہ جعلی مسئلہ بھی اپنی موت مر گیا کہ جب موبائل میں قرآن آ گیا تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ چھوا ہوا ہے آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے کہ اگلا انہوں نے گولی کراؤ کہ سواب ہی کو نہیں ہوتا, تاکہ ناسی جان قرآن تو نہ اسی نہ نسن دیں اللہ فضل نال. تسی داڑیاں پگڑیاں رکھ کے جو علماء یہودا کردار ادا کر رہے ہو نا مسلمانوں گھس کے, تو اللہ کے فضل سے اسلام کے مجاہد بھی موجود ہیں جو آپ کو ان صفوں سے نکال کے اور آپ کی بدعقیدگیاں لوگوں کے اوپر واضح کریں گے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر 10 اور 11 کے تحت زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی, جبکہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30 ہے والارض بعد ذلک ضحاها. اس کے تحت یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی, یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ای میل کے اوپر بھی سوال کیا تھا, میں نے ان کو جواب دیا تھا. سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر 10 اور 11 میں جو پچھلے درس میں ہماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو 6 دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا, ہم نے زمین و آسمان کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کا بریک اپ سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے کہ 2 دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی, اگلے 2 دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے, یہ 4 دن ہوئے, اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر ہم نے 7 آسمان بنائے. جبکہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 30 میں آیا کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا. زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ, پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی. ظاہر ہمیں بھی سائنٹیفکلی پتا ہے کہ بعد میں وہ ٹھنڈی ہوئی, پھر آہستہ آہستہ بارش ہوئی, پھر اس سے سبزہ ہوگا. رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا, اسے پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیے گئے تھے. لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں, اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا, لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی. 1-2 دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا, لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہی ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی میں بتا دوں, بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے, قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا. بچھونا اس معنوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے, کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں, ان کا میگنیچیوڈ زیادہ نہیں ہے, ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے.
تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے، نہ قرآن پاک میں کہیں ڈائریکٹلی آیا کہ زمین گول ہے. سائنس سے ہمیں پتہ چلا زمین گول ہے، البتہ رہنے کے قابل ہے. اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں 1-2 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ جو سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر کا ہے زمین کا، 40,000 کلومیٹر ہے یہ گولائی، تو اس میں 1 کلومیٹر کیا 10 کلومیٹر بھی ایک اسٹریٹ لائن ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ فلیٹ اس اعتبار سے کہ رہنے کے قابل ہے. فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بالکل چپٹی ہے، یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا، بالکل ہی غلط دعویٰ ہے. اگلا سوال ہے کیا حج پر جانے سے پہلے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانا ضروری ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو حج ہی نہیں ہوگا. وضاحت فرما دیں. حج کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو ویسے ہی منانا چاہیے. بخاری میں حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے. باقی حج عمرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بہرحال یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے. چلیں کسی بہانے سے کوئی بندہ حج عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو منا کے چلا جاتا ہے. یہ پرانے زمانے سے ٹریڈیشن اس لیے چل رہی ہے کہ پہلے جو لوگ حج عمرے پہ جاتے تھے نا تو زندہ سلامت تھوڑے لوگ ہی واپس آتے تھے. 4 مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا، راستے میں قافلے لوٹ جاتے تھے، لوگ بیمار ہو کے مر جاتے تھے، لوگ قتل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو لوگ گلے مل کے رو کے ہی جاتے تھے. ایک حج کے وقت جاتے تھے، اگلے حج کے وقت واپس آتے تھے. 4 اور 4 8 مہینے بن گئے نا. ٹھیک ہے نا جی. پھر لوگوں کے لیے یہ پیچھے کون باتیں کر رہا ہے اس کو فوراً نکال دینا ہے. میں نے پوری مجلس میں برداشت کیا ہے، اب میں نے اس کا نام لے کے اس کو باہر نکال دینا ہے جو آپس میں گفتگو کرے گا. تو لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو منایا کرتے تھے اور وہ ٹریڈیشن پھر آگے چل پڑی. اب تو کوئی نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ 4 گھنٹے کا سفر ہے، جناب 3 دن عمرے بعد واپس میں آ ہی جانا ہے. تو اب یہ ٹرینڈ کم ہوا ہے. باقی حج و عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ منوائیں، ضرور منائیں رشتہ داروں کو، اس کے بغیر بھی منائیں. لیکن چونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اس لیے لوگوں میں ایک اچھا ٹرینڈ ہے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. حج عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ حق آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جرم ہے. کیا حاجی کو حج اور عید کی قربانیاں الگ الگ کرنی ہوں گی؟ کوئی ضروری نہیں الگ کرنا. یہ حنفیوں نے جعلی مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی جو حج پہ گیا وہ ادھر لادہ قربانی دے گا حج تمتع کی، اور یہاں پہ وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں سے قربانی عید کی لادہ کروائے گا. بھائی نبی علیہ السلام نے بھی حج کیا، آپ نے کوئی الگ قربانی نہیں کی ہے. حج کی قربانی ہوتی ہے ہدی اور عید کی قربانی ہوتی ہے اضحیٰ. جو بندہ حاجی ہے اگرچہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرے سے تمتع نفع اٹھا رہا ہے، وہ اس کے ایکویلنٹ دے رہا ہے، لیکن وہی اس کی عید کی بھی قربانی شمار ہو جائے گی. ویسے بھی وہ مسافر ہے، مسافر کے اوپر تو قربانی ہوتی نہیں، اور ویسے بھی سنت موقدہ ہے، یہ قربانی کو واجب نہیں ہے. قربانی پہ میرا مسئلہ 52 دیکھ لیں. اور اس معاملے میں یہی ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے، گڑ ڈالے جتنا میٹھا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ڈالے. پچھلوں کو کہے کہ وہ کرتے رہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور اس کو دین کے اندر انجیکٹ نہ کریں. اگر ماں باپ نے حج و عمرہ نہ کیا ہو تو اولاد کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. ماں باپ پہ تو فرض ہی نہیں نا حج و عمرہ. ایک ماں باپ غریب تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، اب ماں یہ کہ جی میں دودھ نہیں بخشاں گی، جے منو نہ پہلے کرایا تو زنانی نو لے گیا، یہ بالکل فرسودہ باتیں ہیں. جس کے پاس مال ہے اسی کے اوپر واجب ہے بھائی حج و عمرہ. عمرہ تو واجب نہیں ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر، تو وہی کریں گے. ماں باپ کو کروانا چاہتے ہیں آپ ضرور کروائیں، لیکن اگر آپ کے پاس اضافی مال ہے، ورنہ جس کے پاس مال ہے اسی پہ ہے. ماں باپ نے کیا ہے نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کسی نے حج عمرے پہ ہمیشہ لوگ بات کرتے ہیں، کسی یہ نہیں کہا کہ کسی نے ماں پیو نماز نہ پڑھ دے ہوتے پھر نماز پڑھ لینی چاہیے. اے پھقیر یہ سنا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا. حالانکہ نماز تو اس سے بھی بڑی عبادت ہے. چھوٹی عبادت کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں کر لوں. نماز کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے کیونکہ پتہ یار وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حج اور عمرے پر آپ کے کون سے لیکچر ہیں ان کے نمبر بتا دیں. مسئلہ نمبر 54A اور B حج اور عمرے پہ ہے، اور 54C اور D اس کا تیسرا اور چوتھا پارٹ قبر رسول کی حاضری پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا سوال ہے اگر جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے سے جو دھواں اندر جاتا ہے کیا روزہ توڑ دے گا؟ اچھا سوال ہے. بات یہ کہ سگریٹ پینے والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں جو روزے کی حالت میں بھی سگریٹ پی رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا نفلی روزہ ہے شوال کا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے. یہ بھی جواب دے سکتے ہیں نا کوئی.
تو چاہے رمضان کا مہینہ یا غیر رمضان کا، سگریٹ والوں کی صحبت سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ نقصان کر رہے ہیں، بہت بڑے لیول کا نقصان کر رہے ہیں آپ کا، اور وہ جو دھواں چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. ان کو بھی سمجھائیں اور اس چیز سے روکیں. میرا ایک کلپ بھی ہے سگریٹ کے اوپر، آپ وہ دکھا دیں. روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ جو چیز آپ جان بوجھ کر انہیل کرتے ہیں نا، خود سے انٹینشن کے ساتھ، وہی جسم میں داخل کرنا ہے. باقی تو فضا کے اندر تو دھواں بھی ہے، پیٹرول کا بھی، ڈیزل کا بھی، آگ بھی جل رہی ہوگی کہیں سے آپ گزریں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے تعلیقاً کئی باتیں لکھی ہیں کہ اگر کسی کے منہ کے اندر مکھی چلی جاتی ہے، اب ظاہر ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، وہ حلق سے نیچے اتر گئی، روزہ نہیں توڑے گی. اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں جن کے اوپر گرفت نہیں ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، کیونکہ آپ خود سے داخل نہیں کر رہے. جو سگریٹ پیتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ درود شریف میں بعض اوقات سیدنا و مولانا کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے، سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے. دال پہ پیش بھی ہو سکتی ہے، دال کے نیچے زیر بھی، یا کے نیچے دونوں زیر ہی پڑھنی. کیا یہ کسی سیدی سے ثابت ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھ لیں، سیدنا لفظ ہے. یہ سید کہتے ہیں غلام کو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں. مرشد کہتے ہیں جس کو ہدایت دی جائے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مرشد ہیں. زبر اور زیر سے کتنا فرق ہے. یہاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی، میں کہتا ہوں اس کے جواب میں کہا کریں امتی امتی، کیونکہ نعرے ہی غلط لگا رہے ہیں آپ. سیدی مرشدی تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ ہے سیدی مرشدی. پھر آپ کہیں یا نبی یا نبی. لیکن جو آپ کی نعرے چل رہے ہیں نا، اس کے آپ جواب دیں امتی امتی، کیونکہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام اور جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں، آگے سے وہ بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. تو یہ نعرے تو سکھا دیے، پروننسیشن بھی سکھائیں. لبیک یا رسول اللہ، اور لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے لفظ. پروننسیشن تو صحیح ہونی چاہیے، ورنہ تو الفاظ کہاں سے کہاں، ایک نقطے سے محرم مجرم بن جائے گا. اور عربی میں تو یہ بہت معاملہ ہوتا ہے. تو سیدنا و مولانا کے الفاظ کوئی حدیث شریف میں تو مجھے نہیں ملے، لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہے. ان الفاظ کو پوری امت نے عملی تواتر سے ٹرانسفر کیا ہے، اور اس عقیدے کو بھی. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. حضرت عمر ایک غلام کو بھی اپنا سید کہا کرتے تھے، حضرت بلال کو. تو حضرت بلال بھی سید ہیں ہمارے. مولا کہتے ہیں دلی محبوب، وہ تو قرآن میں ہے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. نبی علیہ السلام کے مولا ہیں اللہ، جبریل اور فرشتے اور ایمان والے، وہ ان کے مولا ہیں، یہ ان کے مولا ہیں، دلی محبوب ہیں. پھر حدیث متواتر من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی سیدنا و مولانا کے الفاظ لگائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ یہ تعلیم نہ فرمائے ہوں، لیکن درود شریف میں اگر اس طرح کے الفاظ ہوں جو آپ کی عزت افزائی کے لیے ہوں تو یہ نعت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اب یہ جو درود شریف ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا، حالانکہ نعت کے اشعار ہیں، لیکن یہ درود شریف بھی ہے، اس میں کچھ اشعار گستاخانہ بھی ہیں، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ جو ہے پرفیکٹ درود شریف ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو نعت کے طور پر ٹھیک ہے. درود شریف میں ایک چھوٹ ہے کہ آپ نعتی اشعار، صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں، حسان ابن ثابت بھی نبی علیہ السلام کے لیے نعتی اشعار کہا کرتے تھے، تو اس میں آپ درود شریف کے سیغے ڈیوائز کر سکتے ہیں. لیکن وظیفے کے طور پر وہی درود شریف سکھائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھایا. درود ابراہیمی بخاری مسلم میں ہے، یا اس کا ایک چھوٹا پارٹ سنن نسائی کے اندر موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1292 ہے اور ایک نمبرنگ میں 1293 ہے. زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف کا پہلا حصہ درود ابراہیمی کا، یہ بھی پرفیکٹ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ جائز ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے بعد
ایک حنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا موقف ہے. اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کے سوال لکھ کے, آپ کے استاد, حالانکہ اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا تھا, کہ سورہ جمعہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے, اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ حنفی عالم اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں, دونوں کا موقف بالکل باطل ہے, فیبریکیٹڈ ہے, گھڑا ہوا ہے. قرآن پاک میں کہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا. یہ جس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا وہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے, جس کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے, صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. اور مشکات میں آپ کو 30 جلد میں صحابہ کرام کے جو فضائل والا چیپٹر ہے نا, اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لینا. ڈاکٹر اسرار صاحب اور حنفی علماء کے کہنے پر نہ مان لیا کریں, ایک دفعہ ہمت کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاک میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں, یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں. جلال الدین سیوطی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا, انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا, ان کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ قرآن و حدیث سے بات کریں, وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں. یہ سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے, اہل عرب میں, انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے, یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے, اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے. وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے ہیں, اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے. یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشین امپائر سے اٹھے, فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس, فارس سے اٹھے, اور پہلے وہ آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو یہ اہل فارس اتنے سمجھدار ہیں, یہ دین تک پہنچ ہی جاتے جس طرح کہ سلمان فارسی پہنچ گیا. یہ آپ کے بابوں کے بارے میں دی بات آپ نے گھسیٹ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اجتہاد کا بہت شوق ہے نا. پہلے تو لوگوں کو بتائیں سلمان فارسی کی تعریف کی تھی, اور اس میں آپ کے لیے بھی جواب ہے. منو لوگ کہتے ہیں اے جناب پہلے بریلوی سی, پھر دیوبندی ہویا, پھر اہل حدیث ہویا, پھر فلانا ہویا, ان کا قادیانی ہو جائے گا. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر مسلمان ہوئے, اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے آپ کہتے ہیں انہوں نے قادیانی ہو جانا ہے. تو سلمان فارسی قادیانی نہیں ہوا تو انجینئر صاحب بھی نہیں ہوتے, بے فکر ہو. اپنے بابے کو کہو کہ انجینئرنگ ادھر بھی کرتی ہے, اے جملے بھی فیل ہو گئے تھے. سلمان فارسی نے بھی 4 مذہب بدلے نے تو مسلمان ہی مریا ہے. اللہ دے فضل ایسی بھی انشاءاللہ تعالی مسلمان ہی مریں گے, پکی نال نال. ٹھیک ہے, کوئی رمضان تازہ ختم ہوا ہے نا, پکیاں تھوڑی جی کٹھیاں ہوئی ہیں نا, نال دینیاں نے. یہ جو اے مسئلہ بھی نکلتا ہے جناب. اچھا دوسرا, امام حنیفہ رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے, یہ جھوٹ ہے. وہ افغانی تھے, پٹھان تھے, یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. ان سے پوچھیں جو ڈیفینیٹلی ایران کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے, یہ امام مسلم, صحیح مسلم ان کی موجود ہے. امام مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, المتوفا 261 ہجری. قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں, اور جس کے نام کے ساتھ قشیری آ رہا ہے اس پہ تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے.
جو کشیریا کے رہنے والے تھے، آج بھی کشیر، اور ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جن اماموں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں بھی حدیث کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا. اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے. ویسے تو اور میں آپ کو ایک شغل کی بات بتاؤں، 7-8 سال پہلے ہماری اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہی حدیث غلام احمد قادیانی کے اوپر لگا دی. آپ حیران ہوں گے. ان کا جی غلام احمد قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی. میں کہ ہاں 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 سبحان اللہ. ساڈے حنفی پرا کہندے نے امام حنیفہ دا ذکر ہے اور ساڈے انسانی رشتے چ پرا، مذہبی رشتے چ نہیں، قادیانی، وہ کہندے نے کہ یہ غلام احمد قادیانی صاحب دے بارے چ ہے. تے میرے بھائی دوئے جڑے نے دوئے دے دعوے جھوٹے نے. اگر کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ پٹھان تھے، اور پٹھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے، مطلب نعوذ باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے. امام ابو داؤد اور امام ترمذی یہ دونوں افغانستان کے ہیں. ترمذ آج بھی افغانستان کا شہر ہے، لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو امام مسلم کے اوپر لگتا ہے. لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا.